کل آزاد جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس میں بڑا ہی دلچسپ منظر تھا. وہ منظر دلچسپ اس وجہ سے کہ حریت رہنما یاسین ملک ان کی صاحبزادی کو دعوت دی گئی کہ وہ اسمبلی سے خطاب کریں. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یاسین ملک اس وقت ہندوستان کی قید میں ہیں. وہاں انہیں مقدمات کا سامنا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے انہیں سخت سے سخت سزا مودی کی حکومت دے. اور اس پس منظر میں اس معصوم بچی کو اسمبلی میں خطاب کا موقع دیا گیا. خطاب اس کا انگریزی میں تھا اور جو انگریزی کی حالت مظفر آباد میں ہے وہ کوئی اسلام آباد سے مختلف نہیں ہے. اس کا مقصد یہی لگ رہا تھا کہ عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی جائے. اس کے علاوہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بھی اس معاملے کو اٹھائے اور ہندوستانی میڈیا بھی اس تک بھی بات پہنچائی جا سکے تاکہ یاسین ملک کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کیا جا سکے. یاسین ملک کی صاحبزادی نے مختصر خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے اپنے والد کی رہائی کے لیے استدعا کی اور یہ اعادہ بھی کیا کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی بھی ہو سکے. اور آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے پیغام دیا. نعروں کی صورت میں انہوں نے کہا ہم لے کے رہیں گے آزادی اور ہم کیا چاہتے آزادی. تو یہ بچی جب سن شعور کو پہنچے گی اور آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد اسے اس دنیا کی سمجھ آئے گی اور اس کے ارد گرد جو انکلز بیٹھے تھے اور جب ان کی حقیقت اس پہ کھل کے سامنے آئے گی کہ یہ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں یہ جو انکلز اسے اسمبلی میں لے کے گئے ہیں تو ان سب کا نہ تو کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد ہے. ان کا واحد نظریہ واحد مقصد اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اقتدار ہے اور وہ اقتدار جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا ہے. انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ہندوستان کیا کرتا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کیا کرے گا. تو جب یہ حقیقت اس پہ کھلے گی تو ہو سکتا ہے یہ بچی جو ہے ہماری طرح جیسے ہم نے بچپن میں بہت ساری ہمیں فلمیں دکھائی گئی نعرے لگوائے گئے ہم سے اور کتابوں میں پڑھا اخباروں میں پڑھا رسالوں میں پڑھا کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی جو ہے وہ ہمارا مقصد حیات ہے. اور جس طرح سے تحریک آزادی تیزی سے چل رہی ہے تو یہ چند مہینوں چند دنوں یا پھر چند سالوں کی بات ہے کہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور ہمیں آر پار جو ہے وہ آزادی دیکھنا نصیب ہوگی. لیکن آزادی ہمارے حکمرانوں کو ہی حاصل رہی. وہ آزادی تھی اس خطے کو لوٹنے کی اور اس خطے کو برباد کرنے کی. آج تمام ادارے تباہ و برباد ہیں. یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد کروانے کی بجائے وہ یورپ کے ساحلوں پہ اور یورپ کی بارڈروں پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ انکلز ہی ہیں. نہ ہی تو انہوں نے اس خطے کے لیے کوئی کام کیا اور نہ ہی یہاں کوئی روزگار کے مواقع پیدا کیے. انہوں نے صرف اپنی نسلوں کے لیے اس خطے کو محفوظ بنایا جبکہ غریب کے بچے اسی طرح ساحلوں کی نظر ہو رہے. اسمبلی میں موجود انکلز کو اگر کہا جائے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ 1 منٹ بھی بولیں تو ادھر سے بھی یہ پیدل ہی نکلیں گے.